منہاج القرآن کے ساتھی وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ شعور و بیداری کے لیے جو ہے نا یہ کانفرنس منعقد کی. میرے دوستو اب ٹائم بہت کم ہے. پاکستان کو معاشی طور پر تباہ برباد کر دیا گیا ہے. اب اس کو جو ہے نا دفاعی طور پر کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے. جاگو پاکستانیوں جاگو. لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے وہ اس لیے مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیتے کہ مذہبی جماعتوں کا کام صرف آخرت کے مسائل حل کرنا ہے. پہلی دفعہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ عملی طور پر پیش کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ورلڈ بینک, آئی ایم ایف اور ورلڈ اکنامک فورم کا تمہارے پاس کوئی نعم البدل نہیں ہے, صرف تم زبانی تقریر کر سکتے ہو. لیکن طاہر القادری صاحب نے یہ ثابت کیا کہ نہیں, اسلام جو ہے نا کہ وہ مالیاتی نظام بھی پیش کرتا ہے, معاشی نظام بھی پیش کرتا ہے. سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے, سوشلزم ناکام ہو چکا ہے. اب اس وقت اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو مزید تباہی بربادی آئے گی. صرف ایک کمی ہے مسلمانوں میں, وہ تھنک ٹینک کی کمی, سوچنے سمجھنے کی کمی, غور و فکر کرنے کی کمی, فہم و فراست کی کمی. باقی جوش بھی ہے, جذبہ بھی ہے, خالی ہاتھ سپر پاور سے لڑنے کی صلاحیت بھی ہے, لیکن نہیں ہے تو تھنک ٹینک نہیں ہے. جس چیز کی کمی ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی شکل میں جو ہے نا ہمیں وہ نظر آتی ہے. ہم ان کا ساتھ دیں اور انہیں مضبوط کریں انشاءاللہ. ہم سب کے ہر دل عزیز محترم جناب راؤ کامران محمود صاحب کہ وہ آج کے عنوان کے حوالے سے اپنی گفتگو فرمائیں. الرحمن الرحیم. محترم جناب سید ظفر اقبال شاہ صاحب, امیر تحریک منہاج القرآن کراچی, ڈاکٹر SM ضمیر صاحب, صدر پاکستان عوامی تحریک سندھ, محترمہ مسز امتیاز جاوید صاحبہ, صدر منہاج القرآن ویمن لیگ سندھ, نائب عمرہ کیسر اقبال قادری صاحب, وطر جاوید صدیقی صاحب اور دیگر معزز مہمانان گرامی, خواتین و حضرات. 65 سال سے جس نظام سے ہم نے تمام تر امیدوں کو وابستہ کیا ہوا ہے, کیا اس نظام کے ذریعے سے کوئی تبدیلی ممکن بھی ہے یا نہیں؟ ناصر باغ میں 19 نومبر کو ہونے والا عظیم الشان جلسہ اور پھر اس کے بعد 18 دسمبر کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ہونے والا جلسہ اور ان جلسوں میں لاکھوں افراد کی شرکت, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج پاکستان کی قوم, پاکستان کے نوجوان, پاکستان میں رہنے بسنے والے لوگ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی تبدیلی آئے گی, اگر پاکستان میں نظام تبدیل ہوگا, اسلامی فلاحی ریاست کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا, تو کم سے کم وہ اس انتخابی نظام کے ذریعے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. میں مبارکباد پیش کروں گا تحریک منہاج القرآن بلدیہ ٹاؤن کی تنظیم کو کہ جس طرح پورے پاکستان میں اس وقت جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں, کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے. کراچی میں بلدیہ ٹاؤن نے اس کام کو آغاز کیا اور اب اس کے بعد پورے کراچی میں ہر ٹاؤن میں ہم اس طرح کے کنونشن کا انعقاد کریں گے. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ڈائریکشن دینا, لوگوں کو ایک سمت بتانا کہ جناب یہ بھی سوچنے کا انداز ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے. اس تمام ایکٹیویٹی کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ تحریک منہاج القرآن کا کوئی پروگرام ہے انتخاب میں حصہ لینا, یا ہم اس گندی سیاست میں ایک بار پھر آنا چاہتے ہیں. ہم نے اس کو اچھی طرح سے آزما کر چھوڑ دیا. ڈاکٹر SM ضمیر صاحب جو آج کے اس کنونشن کے مرکزی مقرر ہیں, وہ آپ کے سامنے تمام چیزوں کو بہت اچھے انداز میں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے. محترم ڈاکٹر SM ضمیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے بیداری شعور کنونشن میں آج کے عنوان کے حوالے سے اپنی گفتگو فرمائیں. زندگی گزر گئی اس قسم کے کنونشن, سیمینار, جلسوں, کارنر میٹنگ, مجلسوں اور اجلاسات سے خطاب کرنے کے لیے, لیکن جب آج میں اس بیداری شعور کنونشن میں آ رہا تھا
تو مجھ پہ ایک عجیب کیفیت تھی. جیسا کہ بتایا گیا کہ میری والدہ اس وقت ICU میں اللہ انہیں زندگی دے بستر مرگ پہ ہیں. تو دل نہیں مان رہا تھا کہ بیمار ماں کو بستر مرگ پہ چھوڑ کر کے چلا جاؤں کہ میرا پورا ملک پاکستان کی 18 کروڑ قریب عوام ICU کے اندر ہے. تو پھر خیال میں تبدیلی ہوئی اور میں یکایک مدینہ سے اس اٹھی آواز کو سنتا ہوا اور طاہر قادری کے اس حکم کو سنتا ہوا اور اپنے تحریکی ساتھیوں کی اس ہدایت پر عمل کرتا ہوا یہاں حاضر آ گیا. معاشی نظام تباہ، سیاسی نظام تباہ، تعلیمی نظام تباہ، معاشرتی نظام تباہ، سماجی نظام تباہ. کیا ہاتھ آیا؟ این پاکستان بننے کے 25 سال بعد بنگالیوں کو بھوکا ننگا کہہ کر کے ان پہ ظلم کر کے بنگلہ دیش بنوا دیا گیا. اور آج بلوچستان کی سنگراج چٹانوں میں ان بلوچوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے. سندھ کے نوجوانوں پہ شیروں پہ ظلم کیا جا رہا ہے. وڈیرا سندھ کے آدھے سے زیادہ ہاریوں کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں. پنجاب کے اندر چودراہٹ تاری ہے. خان جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اپنا ظلم کر رہا ہے. ہر طرف سرداروں کا، وڈیروں کا، جاگیرداروں کا، خانوں کا، بدماشوں کا، بدمخوروں کا ایک راج ہے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. یہ علامہ اقبال یہ وہ جمہوریت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں. فلاں پارٹی نے اتنے ہزار اتنے لاکھ ووٹ لے لیے لہذا ان کی اتنی نشستیں. ہم وہ جمہوریت چاہتے ہیں کہ جن میں بندوں کو نہ گنا جائے. کسی نے کہا تھا دوسرا راستہ بھی بتا دیں. منتظمین نے بڑا اچھا سوال بیچ میں چھوڑ دیا، دوسرا راستہ بھی بتا دیں. تو دوسرا راستہ بتا رہا ہوں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ بندوں کو گنا نہ جائے، بندوں کو تولا جائے. کہ کس کے اندر یہ اہلیت ہے، کس کے اندر دیانت ہے، کون امین ہے، کون صادق ہے، کون با کردار ہے، کون با ہمت ہے، کون با صلاحیت ہے کہ جو امت مسلمہ اور عوام کی لیڈرشپ کر سکے. آج پاکستان قائم کے تحت دفعہ 64 اور 63 میں بھی یہی لکھا ہے کہ جو قبائل سے پاک ہو ان کو ٹکٹ دیا جائے گا. آپ ہاتھ اٹھا کے کھڑا کریں کہ یہ 342 کے قبائل سے پاک ہیں؟ نہیں. صرف میرا لیڈر پاکستان کی 64 سالہ تاریخ میں صرف میرا لیڈر چیئرمین پاکستان نواب تحریک پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری واحد انسان تھا جس نے صرف 2 سال میں اس ایوان پر لات مار دی اور کہا یہ غریبوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں ہے. تبدیلی جب آئے گی جب قائد بھی اسی طریقے پہ بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہو جس پہ عوام بیٹھ کے کھاتی ہے. اور میرے قائد نے میرے ساتھ بیٹھ کے چٹائی پہ کھانا کھایا. 2002 میں ایک جگہ میں جانا تھا. قائد محترم کے لیے جو گاڑی لائی گئی تھی وہ لیٹ ہو گئے ظفر اقبال صاحب. تو میرے پاس اس زمانے میں ایک پرانی سی مزدہ فیملیا تھی. تو قائد محترم مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ضمیر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے؟ میں نے کہا سر ہے وہ پرانی سی. کہنے بیٹے چلنا ہے نا وہاں پہنچا دے گی؟ میں نے کہا سر پہنچا دے گی. کہنے بیٹے چلیں. تو قائد وہ ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے
چٹائی پہ کھانا کھائے، آپ کی سواری پہ سفر کرے، آپ کے غم میں شریک ہو، آپ کی خوشیوں میں شریک ہو، آپ کے لیے ہر وقت رہنمائی دے، اور خود اس طبقے سے اٹھا ہو کہ جس نے برسوں تازہ کھانا نہیں کھایا علم کے اصول کے لیے، جو شخصیت صبح 4 بجے اپنے گاؤں سے نکلتی تھی، لاہور پہنچتی تھی، چنے کھاتی تھی، علم حاصل کرتی تھی، اور رات کو 2 بجے انہی چنے کھاتے ہوئے واپس اپنے گاؤں پہنچ جاتا تھا، اور اس کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری۔ تو جب قائد اور عوام کے درمیان فاصلہ مٹ جائے، جب وہ دن آ جائیں گے کہ امیر المومنین قائدین سب ایک سطح پر بیٹھ کر کے غریبوں کے مسائل حل کر رہے ہوں گے، تو اس دن انقلاب آ جائے گا۔ میرے جوانوں، مستوی انقلاب اس چیز کا نام ہے، مستوی انقلاب اس چیز کا نام ہے کہ جب سب صحابہ کرام نے اپنی شق مبارک میں پتھر باندھ رکھے تھے، جب بھوک سے بہت بوجھل ہو گئے، تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ آقا برداشت نہیں ہوتا، بہت بھوک سہلی۔ تو میرے آقا نے جب اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو وہ ایک کی جگہ 3 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ جب وہ قیادت آئے گی تو اس وقت میں انقلاب آئے گا، اور اس انقلاب کا نام مستوی انقلاب ہے، اس انقلاب کا نام عوامی انقلاب ہے۔ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگانا، اٹھو بیدار ہو، شعور لاؤ، اور پاکستان کے 98% غریبوں کو جگا دو۔ کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ یہ محلات میں رہنے والے سردار، وڈیرے، جاگیردار، چودھری، خان، ان کے محلات کو اٹھا ہلا دو۔ تبدیلی نظام کا آتا ہے زمانہ، تبدیلی نظام کا آتا ہے زمانہ، جو نشے کو نظر آئے مٹا دو۔ کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام فرمائیں، اور ڈاکٹر ایس ایم ضمیر صاحب کی والدہ محترمہ کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ محترم جناب ریاض صاحب۔ مولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا الہ العالمین، ارحم الراحمین، حکم الحاکمین، یہ پروگرام، یہ کنونشن جو منعقد کیا گیا، یا الہ العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو شعور اور ذہن کے اندر تبدیلی لانے کے لیے جو کلمات کہے گئے، مولا کریم ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو علم کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو سچ سننے، سچ کہنے، سچ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے فلسفہ پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو جن چیلنجوں کا سامنا ہے، یا اللہ پاک ہم سب کو ان سے نمٹنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ڈاکٹر صاحب کی والدہ ہسپتال میں ہیں، مولا کریم ان کو شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا